السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بچے کی پیدائش کے بعد کے ابتدائی 7 دنوں کے احکام و مسائل۔ بچہ یا اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے، جس میں سبھی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے گھروں میں جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد اسلام نے ہمیں کن کاموں کو کرنے کے لیے ابھارا ہے اور کن کاموں سے ہمیں روکا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے جسے یا تو اولاد نہیں ہے یا جس کو اللہ نے اولاد دے کر چھین لیا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اولاد سے مراد بیٹا ہو یا بیٹی، بچہ ہو یا بچی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو یہ ایمان اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ بیٹے یا بیٹے کا دینا، بیٹی یا بیٹے کا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضی پر رکھا ہے۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم کسی سے مطالبہ کریں جیسے آج کل کا ماحول ہے، بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ آگے چل کر ہمارے پاس یہ تفصیل آئے گی کہ بعض شوہروں کو دیکھا گیا، ان کے بارے میں پڑھا اور سنا گیا کہ لڑکیوں پر لڑکیاں پیدا ہونے کی صورت میں یا بیٹا نہ ہونے کی صورت میں شوہر اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارتے رہے اور الزام دیتے رہے کہ تم مجھے ایک وارث نہیں دے سکتی۔ یہ وارث کا دینا یا نہ دینا، لڑکے کا دینا یا نہ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضی اور اپنے منشا پر منحصر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء اقیما انہ علیم قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے صرف بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا اور بہت قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ ہر انسان کو بیٹے اور بیٹی کی شکل میں اولاد دے، لیکن اس نے اپنے اوپر ایک نظام اور ایک قانون یہ بنایا کہ وہ جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے، جس کو چاہے صرف بیٹے دے، اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھے۔ یہ
بعض اوقات لوگ معاشرے میں بے اولاد ہونے کی صورت میں بھی اس کا الزام سیدھے عورتوں پر دھرتے ہیں یا انہیں الزام ٹھہراتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کو اپنی ایک حکمت کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرے اور اللہ پر یقین رکھے، اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اس کے باوجود بھی اگر نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس جوڑے کے لیے اولاد کا نہ ہونا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک حکمت ہے جسے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ زمانے جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش پر باپ بوکھلا جاتا تھا، اپنا چہرہ چھپا کر پھرتا تھا، اپنے لیے اس کو ذلت اور رسوائی سمجھتا تھا کہ میرے گھر بیٹی ہوئی۔ زمانے جاہلیت کی اس سوچ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نقل کیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ اس عار کے باعث جس کی بشارت دی گئی لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کیا میں اپنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ بلکہ زمانے جاہلیت کا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہ عام سی بات تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو لے جا کر زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ ان لوگوں کی جہالت اور جاہلیت تھی، لیکن اسلام نے اس فکر کو، اس سوچ کو ختم کیا، بلکہ بسا اوقات بیٹی کا پیدا ہونا انسان کے لیے عین ممکن ہے، برکت کا باعث بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 6-7 اولاد دیا، جن میں سے 3 ان کے بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، یہ تینوں بھی بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن جو بیٹیاں تھیں وہ چاروں کے چاروں ایک لمبے عرصے تک زندہ رہیں۔ ان میں سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک بھی بقید حیات رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو بیٹی ہمارے معاشرے میں آج بھی اگر رسوائی کا سبب سمجھا جاتا ہے تو ہمیں اس سبب کو ختم کرنا چاہیے۔ جیسے ہمیں ایک بیٹے کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، ایسے ہی ایک بیٹی کی پیدائش پر بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی دین اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھنا چاہیے، اور عین ممکن ہے کہ وہ بیٹی میرے لیے ایک بیٹے سے زیادہ فائدہ مند بھی ثابت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹی نقصان لے کر آتی ہے یا بیٹی صرف رسوائی لے کر آتی ہے، بلکہ آج کل کئی بیٹیوں نے وہ کام اور وہ کارنامے انجام دیے جو شاید بیٹوں سے نہیں ہو سکے۔ تو بہرحال بچے کی پیدائش، بیٹا ہو یا بیٹی، جس گھر میں بھی بچے کی پیدائش ہو اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کو اپنی بیٹی کی پیدائش پر زبان کے کچھ کلمات سے، چہرے سے یا لوگوں کے سامنے نکلنے کے حوالے سے ایسا کوئی بھی رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ اسے بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں ہوئی۔ اب جب کہ بیٹا ہو یا بیٹی پیدا ہوئے ہوں یا ان کی پیدائش کا وقت ہو، کچھ چیزیں ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب و غریب ماحول بنائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہ بچے کی پیدائش کے وقت، اور اس سے پہلے ہم نے بات کیا تھا مرض الموت کے وقت میں بھی، بچے کی پیدائش کا وقت ہو یا کسی کے موت کا وقت ہو، وہاں پر
ایک اچھے انسان کو، سمجھدار انسان کو وہاں پر ہونا چاہیے. جیسے کسی خاتون کی ڈیلیوری ہو رہی ہو تو ان کی بہن، ان کی ساس، ان کی ماں یا ان کی کوئی بھی جو ان کے رشتہ داروں میں سے ایسی خاتون جو سمجھدار ہو، دین کا فہم، علم رکھتی ہو، ایسوں کو ان کے قریب میں رکھا جائے. اور جب بچے کی پیدائش ہو تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد، جیسے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان دی. ترمذی کی یہ حدیث ہے. سیدھے کان میں اذان دینا یہ ایک سنت ہے. بعض لوگ یہاں پر 3 طرح کی باتیں آتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ بچے کے سیدھے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت دی جائے. یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ فقہ السنہ میں اس کو موضوع حدیث قرار دیا ہے. تو بائیں کان میں اقامت دینے والی حدیث یہ بہت زیادہ ضعیف بلکہ موضوع ہے. تو یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہیں. اب رہا دوسرا مسئلہ کہ سیدھے کان میں اذان دی جائے. یہ اکثر و بیشتر علماء نے اس کو سنت قرار دیا ہے اور یہ ثابت ہے. بعض علماء نے اس کان میں اذان دینے کے بھی حوالے سے کہا کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس کا جو ضعف ہے وہ معمولی نہیں ہے. لیکن ہم اکثر علماء کی بات کو اس حدیث کی بنیاد پر جب مانتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدھے کان میں اذان دینا یہ سنت سے ثابت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے کب اور اذان دی جاتی ہے 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8-8، 9-9 گھنٹوں کے بعد میں. یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. یہ چیز اس لیے روا رکھی گئی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں سب سے پہلے وہ کلمات سنائے جائیں جس میں اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی. تو لہٰذا اگر اس خاتون کے ساتھ میں کوئی سمجھدار خاتون ہوگی تو کوئی ضروری نہیں کسی مولوی کو، کسی ملا کو، کسی عالم کو بلایا جائے یا کسی بڑے آدمی کو بلایا جائے، اس کے ذریعے سے ہی اذان دی جائے. یہ ایک غلط تصور ہے. بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اذان کا کیا مطلب ہے؟ مائک میں کوئی بڑی لمبی آواز دے کر لمبے کلمات کو کھینچ کر اذان دینا؟ میرے بھائی، اذان کا مطلب یہ ہے ہلکے پھلکے آواز میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ اس طرح کے الفاظ اس بچے کے کان میں ایسے کہ آپ کسی کے کان میں کوئی بات کہہ رہے ہو، اس طرح سے اذان دی جائے. اور خاتون کا اذان دینا، لوگ کہتے ہیں کہ عورت اذان دے گی کیا؟ ارے بھئی، اذان مسجد میں دینے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس کو اذان جو ہے نا پورے ہاسپٹل میں سنائی دے ایسا نہیں کہہ رہے ہیں. اس بچے کے کان میں، اور وہ بھی بالکل نازک اور بہت حساس بچہ ہے جو آپ کے بلند کلمات کو بھی سننے کی تاب نہیں لاتا، اس کے کان میں ہلکی آواز میں آپ ایسی اذان دیجئے جس کو صرف بچہ سن سکے. اس کو بیڈ پر رکھیں یا آپ اپنی گود میں ہی رکھیں اور ہلکی پھلکی آواز میں اس کے کان میں اذان دیں. اور ابتدائی لمحات میں جتنا جلد ہو سکے، آپ کے 15 سیکنڈ میں وہ اذان ہو جائے گی، 20 سیکنڈ میں اذان ہو جائے گی. لہٰذا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ دنیا کے سارے جھگڑے سن چکا ہوتا ہے، کئی گالیاں سن چکا ہوتا ہے، اور وہ نرسوں کی آپس میں ہونے والی ساری گفتگو سن چکا ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں کوئی حضرت کہ بھئی ہاں اذان دے دو. اب کیا اذان سنے گا؟ وہ سننے کو تو اس نے بہت کچھ غلط چیزیں سن چکا ہے، آتے ہی اس کے کانوں میں سب سے پہلے غلط چیزیں سنا دی گئی. تو میرے بھائی، ہمارے اس معاشرے کی اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایسا کہیں ثابت نہیں ہے. ہاں، پہلے زمانے میں عام طور پر ڈیلیوری گھروں میں ہوتی تھی اور گھر میں کوئی نہ کوئی بزرگ یا گھر میں کوئی نہ کوئی شخص ہوتا تھا تو وہ اذان دیتے تھے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل ڈیلیوری ہاسپٹل میں مردوں کا جانا بھی
ناممکن ہے، مشکل ہے اور جانا بھی نہیں چاہیے. جب ہمارے پاس اتنی سہولتیں ہیں، اتنی خواتین موجود ہیں، تو ہمارے گھر کی کسی خاتون کو وہاں ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ اس سنت کو ادا کرے. تو سب سے پہلی چیز بچے کے کان میں اذان دی جائے، اور صرف اذان دینا یہ ثابت ہے. اقامت دینے کی حدیث ضعیف بلکہ موضوع ہے. دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بچے پیدا ہوتے تو لوگ بچوں کو لے کر آتے اور بچے کو تحنیک کیا کرتے تھے. تحنیک کا معنی ہوتا ہے کھجور کو، کوئی بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا تھوڑا سا حصہ لیتے، اس کو خوب اچھی طرح سے چباتے، چبا کر اس کا جو لعاب بنتا تھا، جس کو ہم کیا کہیں گے، تھوک کہیں گے، اس تھوک کو ہلکا سا لے کر بسم اللہ کہہ کر اس بچے کو چٹایا جاتا. تو اس کی دو حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے پیٹ میں سب سے پہلی چیز جو جا رہی ہے وہ ایک کھجور ہے جس کو برکت مانی جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ بسم اللہ کہہ کر آپ اس کو کوئی چیز چٹا رہے ہیں تو امید کی جاتی کہ انشاءاللہ اس کے لیے اس کے کچھ اچھے اثرات ثابت ہوں گے. تو یہ تحنیک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تحنیک صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی بھی بزرگ انسان یا حتیٰ کہ خواتین میں ہی جو موجود ہیں وہ اس کو چبا کر، بالکل ایسا نہیں کہ کھجور کا کوئی حصہ اس کے منہ میں چلا جائے، بلکہ صرف لعاب، کیونکہ بچہ کوئی بھی چیز ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ماں کا دودھ پینے کے لائق ہوتا ہے. لہذا ہلکا سا تھوڑا سا بسم اللہ کہہ کر اس کو چٹایا جائے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگرچہ کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، عام آدمیوں کے لیے نہیں. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، یہ آج بھی کسی بھی بزرگ اور بڑے آدمی کو جو نیک متقی ہو اس کے ذریعے سے یہ تحنیک کرائی جا سکتی ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب نیک بزرگ کس کو سمجھیں. کسی کو اگر ہم بڑا بنائیں تو پتہ چلا کہ شیطان اس کے دل میں ایک دوسرا ایک غرور ڈال دے گا کہ بھیا تم نیک لوگ، تم بہت نیک ہو. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا بسم اللہ کہہ کر گھر کے کوئی بھی شخص کو جو بھی ہے وہ تحنیک کرا لے، ایک سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بچوں کی تحنیک کرائی ہے. اس کے بعد جو چیز ہے، کان میں اذان دینے کے بعد، تحنیک کرانے کے بعد، یہ دو کام ہیں جو فوراً کیے جانے کے ہیں. اس کے بعد جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان میں سے کچھ کام ہے. نمبر 1، بچے کا اچھا سا نام رکھنا. نمبر 2، بچے کے بال منڈوا کر اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا. نمبر 3، بچے کا عقیقہ کرنا. اور نمبر 4، اگر لڑکا ہے تو لڑکے کی ختنہ کرنا. اس کے لیے اسلام نے الگ الگ حکم دیے ہیں اور اس کا وقت بتایا ہے. کیا چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں. سب سے پہلی چیز نام رکھنا. نام رکھنا یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم. اے لوگو، کل قیامت میں تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام سے بلائے جاؤ گے، لہٰذا اچھے نام رکھو. آج کل ہمارے پاس اچھے نام، اگر آپ کہو عبداللہ، عبد الرحمن، یار یہ تو بہت ہو گئے. جب ان سے کہو کسی نبی کا نام، یہ بھی کامن ہے. صحابہ کے نام، یہ بھی بہت ہیں. تو اب انہیں کوئی نئے نام چاہیے.
عجیب و غریب نام جس کا کوئی معنی نہیں، جس کا کوئی مطلب نہیں، اور ایسے نام جو رکھے تو جاتے ہیں انہیں اس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ اس کا صحیح تلفظ آتا ہے، اور ایسے نام جو آگے چل کر بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ناموں کے رکھنے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین نام لڑکوں کے حوالے سے کہا عبداللہ اور عبد الرحمن، سب سے بہترین نام، اللہ کو پسندیدہ نام۔ پھر اس کے بعد آپ ہر وہ نام جس کے ساتھ عبد لگایا جا سکتا ہے، عبد الرحیم، عبد الرب، عبد الولی، عبد الحکیم، عبد العزیز، عبد اللہ کے جو نام ہیں اس کے ساتھ عبد لگا کر جو نام رکھے جا سکتے ہیں لڑکوں کے یہ نام رکھے جائیں۔ اسی طرح سے انبیاء علیہم السلام کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةُ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيم، کل رات میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اس بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام سے رکھا ہے۔ ابراہیم باپ سے مراد ابراہیم علیہ السلام، تو بچے کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا۔ تو ایسے نام جو انبیاء علیہم السلام کے نام ہیں یا صحابہ کرام کے نام ہیں، یا پھر اس کے بعد اگر کوئی درجہ آتا ہے تو معنی کے اعتبار سے کوئی اچھا نام ہو، ایسے ناموں کا انتخاب ہونا چاہیے۔ عام طور پر ناموں کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا نام کسی کے کا ہو تو وہ نام ہم نہیں رکھنا چاہتے، بولے اس کا نام ہے، اس کا نام، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، باپ کا نام تو الگ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے مجھے اور آپ کو ناموں کے رکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے نام بھی نہیں چننے چاہیے جس کا معنی یا تو شرکیہ ہو یا غلط معنی اور مفہوم لیے ہوئے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کئی لوگوں کے نام تبدیل کیے جن کے نام معنی کے اعتبار سے بڑے غلط ہوتے تھے یا بڑے سخت ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نام ایسے ہوں جس کے ساتھ کوئی نیک فعل لیا جا سکے، نیک شگون لیا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان میں کوئی بات بن نہیں رہی تھی، اس بیچ میں مشرکین مکہ میں سے ایک شخص آئے جن کا نام تھا سہیل۔ جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سننے کے بعد کہا اچھا سہیل آ رہے ہیں تو اب معاملہ سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ سہیل جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، سہیل کے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل کے درمیان میں صلح صفائی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کسی کے نام کو لے کر اچھا شگون پیدا کرنا یا نیک فعل لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ہمیں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چیز تھی نام رکھنے کے حوالے سے۔ نام جو ہے یہ بچے کا نام آپ پیدائش سے پہلے بھی سوچ کر رکھ سکتے ہیں کہ لڑکا ہوگا تو کیا رکھنا ہے، لڑکی ہوگی تو کیا رکھنا ہے۔ پیدائش کے بعد بھی آپ سوچ سکتے ہیں، یا پھر 7ویں دن تو کم از کم آپ کو اس بچے کا نام رکھ لینا چاہیے، اور اس حوالے سے کسی سے آپ معلوم کر لیں یا کسی سے پوچھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ کے یعنی والد کے من جملہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کا اچھا سا نام رکھے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اس کے بعد بچہ جب 7ویں دن میں داخل ہو جائے، 7واں دن جو پیدا ہوا بچہ اس دن کو بھی گنا جائے گا۔ عام طور پر لوگ جو ہے 7واں دن سمجھتے ہیں کہ ابھی مثال کے طور پر اب رات میں بچہ پیدا ہوا تو عربی کے اعتبار سے یا اسلام کے اعتبار سے ابھی دن شروع ہوا ہے۔ تو جو بچہ مثال کے طور پر آج یہ عربی کے حساب سے کون سا دن ہوا، پیر کی رات شروع ہو گئی، عربی کے حساب سے پیر کی رات شروع ہو گئی، تو بچے کا 7واں دن کب ہوگا؟ جی اتوار کا دن ہوگا، اتوار کا دن ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اتوار کے دن بچے کا عقیقہ ہوگا۔ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس دن کو بھی آپ
شمار کریں گے اور بچے کا 7ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بتائے ان میں سے ایک چیز یہ کہ بچے کے سر کے بال مونڈے جائیں۔ اب یہاں اختلاف ہے، آیا صرف لڑکا ہو تو بال مونڈنا چاہیے یا لڑکی کے بھی بال مونڈنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو بات بتائی تھی ان میں سے یہ تھا کہ تم امیتی عنہ الاذی، اس سے وہ تکلیف کو ہٹا دو۔ تو اس کا مطلب ان بالوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک تکلیف دہ چیز ہے، لہذا اس میں جو چیز لڑکے کے لیے تکلیف دہ ہے وہ لڑکی کے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ تو اس اعتبار سے علماء نے کہا کہ لڑکا ہو یا لڑکی 7ویں دن اس بچے کے سر کو منڈوا دینا چاہیے اور اس کے جو بال ہیں اس کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، بچہ ہو یا بچی جب اس کے بال منڈوا رہے ہوں تو پہلے آپ اس کی صحت کے بارے میں جان لیں کہ کیا وہ بچہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے بال منڈوائے جائیں۔ صرف ایک سنت کو کرنے کے لیے اس بچے کو اذیت کا شکار نہیں بننے دینا چاہیے۔ اگر بچہ کمزور ہے یا سر کمزور ہے یا بچہ کسی وجہ سے ابھی تک ماحول میں سیٹ نہیں ہوا ہے، اس کا رو رہا ہے، پریشان ہے، ان تمام صورتوں میں اگر بچے کے لیے بال کا مونڈنا تکلیف کا باعث ہے تو کچھ دنوں کے لیے آپ اس کو آگے کر سکتے ہیں، اس بچے کو اس سنت کے خاطر تکلیف کا باعث نہیں بننے دینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچہ صحت مند ہے اور اس کے بال کو مونڈنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے تو اس سنت کو 7ویں دن ہی ادا کر لینا چاہیے، اور اس کے لیے بھی جس باربر کو، جس حجام کو بلایا جائے اس کے ساتھ بالکل آپ بھلے پیسہ اس کو زیادہ دے، اس سے کہیں کہ بھئی وقت زیادہ لگے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس بچے کو کم سے کم، ایسا نہیں کہ بچے کا جیسے عام طور پر سر مونڈتے ہیں، سر چھیل دیتے ہیں۔ عام طور پر حج وغیرہ میں جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ادھر سے کٹ لگا دیا، ادھر سے، ایسا اس طرح کی نہ ہو، اس کو کہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ اس بچے کے بال کو مونڈے۔ تو یہ ایک سنت ہے، بہرحال اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا لڑکے کے حوالے سے سبوں کا اتفاق ہے، لڑکی کے حوالے سے بعض علماء نے کہا کہ یہ لڑکی کے لیے نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ حکم صرف لڑکے کے لیے ہے اور لڑکی کے لیے نہیں۔ بال مونڈنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کا حکم دیا وہ یہ کہ بچے کے سر کو زعفران سے مل دینا چاہیے۔ زعفران سے پہلے زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ بچے کے پیدائش پر 7ویں دن جو عقیقہ کیا کرتے تھے، اس عقیقے کو جو جانور ہوتا تھا اسی کے خون کو بچے کے سر پر مل دیتے تھے۔ اسلام نے اس رسم کو ختم کیا اور کہا اس کے بدلے میں بچے کے سر پر زعفران مل لینا چاہیے، جس سے بچے کو راحت ہوتی ہے۔ یعنی بال اگر مونڈنے سے بچے کو کچھ تکلیف ہو بھی رہی ہے تو زعفران ملنے سے یا زعفران کا پانی اس کو کیا کہیں گے ملا کر زعفران کے پانی کو بچے کے سر پر اچھی طرح سے، جیسے ہم تیل کی مالش کرتے ہیں، ہلکا سا اس کو مالش کرنے سے وہ بچے کو راحت ملے گی، اس کا سر ٹھنڈا ہوگا اور اس کو سکون ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پر دو چیزیں، اسلام نے ایک تو زمانے جاہلیت کی رواج کو ختم کیا، اور ایک سنت جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زعفران سے اس کے سر کو ملا جائے۔ بال مونڈ لیے، اس کے بالوں کے برابر ہم نے چاندی صدقہ و خیرات کر دیے، اس کے سر کو زعفران سے مل دیے۔ اب ہمارے پاس ایک چیز ہے، وہ ہے بچے کا عقیقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقیقہ کہتے ہیں اس جانور کو جو 7ویں دن بچے کے نام سے جانور کو ذبح کر کیا جاتا ہے۔
عقیقے کا ایک دوسرا معنی النسی کا بھی ہے، اور عقیقے کا لفظ عقیقے کا ایک معنی ان بالوں کو بھی کہا جاتا ہے جو بچہ ماں کے پیٹ سے اپنے سر پر لے کر آتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچے کے سر پہ جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی عقیقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی اس وقت موجودہ ہمارے پاس اصطلاح میں عقیقہ کس کو کہتے ہیں؟ بچے کے نام پر 7ویں دن جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو ہم عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کرنا کیا ہے؟ عقیقہ کرنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، کرنا ضروری ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ، ذرا الفاظ پر غور کیجئے، ہر بچہ اپنے عقیقے کے مقابلے میں اپنی روح گروی رکھا ہوا ہے، بچے کی روح گروی ہے۔ عقیقہ کرنے کے بعد وہ روح کیا ہوتی ہے؟ واپس ہوتی ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، علماء نے الگ الگ باتیں لکھی، لیکن جو بات مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ گروی رکھنا کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کے پاس سے پیسہ لے رہا ہوں، اپنا سونا آپ کے پاس گروی رکھتا ہوں۔ میں آپ کے پاس سے پیسہ لے رہا ہوں، اپنا گھر آپ کے پاس گروی رکھتا ہوں۔ جب میں پیسہ واپس کروں گا آپ مجھے میری چیز واپس کریں گے۔ اب یہ اتنا واضح معنی ہے کہ اس کی تفصیل اور میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ گروی ہے اپنے عقیقے کی وجہ سے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ عقیقہ کرو اور اس بچے کو گروی رکھنے سے اپنے آپ کو واپس لے لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عریقوا عنہ دما وامیتوا العذى عنہ، بچے کے نام پر ایک جانور کو کا خون بہاؤ اور اس سے تکلیف دہ چیز یعنی اس کے بال مونڈ دو۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت رکھتے ہوئے عقیقہ نہ کرے تو وہ شخص اس پر یہ چیز حرام ہے، غلط ہے، یعنی اس طرح سے نہیں کرنا گویا اس نے ایک واجب چیز کو چھوڑا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک انسان صاحب استطاعت ہے لیکن آج کی تاریخ میں بچہ 7 دن کا ہو گیا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن میں مالی حیثیت سے ٹھیک ہوں، آج میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کہا جب تمہاری مالی حیثیت ٹھیک ہے تو تم کسی سے قرض لے کر عقیقہ کرو، لیکن عقیقہ کرو، شاید ہو سکتا ہے اس عقیقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل حل کر دیں، اور جو تمہاری موجودہ مالی حالت صحیح نہیں ہے یہ مالی حالت بھی اچھی ہو جائے گی۔ لہذا عقیقے کے حوالے سے اکثر و بیشتر علماء کا اگر واجب نہیں تو کم از کم یہ کہنا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو جان بوجھ کر ایزی لے کر بے خیالی یا غفلت سے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، یا اس کو دیر کے لیے بعد کے لیے ٹالنا نہیں چاہیے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقے کا افضل ترین وقت 7واں دن ہے، اگر آپ 7ویں دن نہ کریں تو پھر 14واں دن ہے، اور 14ویں دن بھی نہیں کر سکے تو 21واں دن ہے۔ یہ 3 درجات ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں کر سکے پھر زندگی میں جب آپ کو کرنا ہے کریں، لیکن آپ صاحب استطاعت ہیں پھر بھی اگر آپ ٹال دے رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے کرنا انسان کو یا کم از کم ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ کہ جو جانور ہم بچے کے نام پر ذبح کریں گے اس کا وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن الغلام شاتان متکافئتان وعن الجاریۃ شات،
اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں یا 2 مینڈے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکرا، 1 مینڈا یا 1 بکری جو میسر ہے۔ تو لڑکی کی طرف سے 1 اور لڑکے کی طرف سے 2۔ اکثر و بیشتر جگہوں پر اسلام کا یہی حکم ہے، حتیٰ کہ میراث میں بھی کیا ہے، لڑکے کو جتنا حصہ ملتا ہے اس کا آدھا لڑکی کو ملتا ہے۔ یہاں پر بھی لڑکے کے نام پر اگر آپ عقیقہ کر رہے ہیں تو 2 بکرے، اور 2 بکرے بھی فرمایا شاتانی متکافئتانی، ایک جیسے 2 بکرے۔ ایسا نہیں کہ ایک بکرا 10 کلو کا ہے، دوسرا 20 کلو 30 کلو کا ہے، نہیں، دونوں ایک جیسے ہونا چاہیے، دونوں تقریباً برابر ہونا چاہیے۔ ایک ہی جیسے 2 بکرے انسان جو ہے بیٹے کے عقیقے میں کرے، اور لڑکی کی طرف سے 1۔ اگر کوئی شخص ایک ہی بکرے کی استطاعت رکھتا ہے، 2 کی نہیں رکھ سکتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ آیا 2 کی استطاعت ہونے تک ٹال دے یا نہیں؟ آج کی تاریخ میں 1 کر سکتا ہے، 1 سے نپٹ لے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ نہیں، اگر آج افضل وقت میں اگر وہ 1 کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ افضل وقت میں 1 ہی صحیح وہ 1 بکرے سے اس بچے کا عقیقہ کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر استطاعت ہے تو 2 سے کرے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور لڑکی کے لیے بھی افضل وقت میں 1 کر رہا ہے تو لڑکی کا 1 ہی بکرا اس کے نام کا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ جو عام طور پر لوگ پوچھتے بھی ہیں اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، وہ یہ کہ کیا بکرے کے بجائے گائے، اونٹ، اس میں حصہ لیا جا سکتا ہے؟ کیا حصہ تو کسی صورت میں نہیں لیا جا سکتا۔ یہاں پر 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اگر یہ کہے کہ آپ کے ہاں مثال کے طور پر 2 بیٹے ہیں اور میرے یہاں 3 بیٹیاں ہیں، آپ کہیں گے چلو دونوں مل کر 1 گائے لیتے ہیں، آپ کے 2 بیٹوں کے 4 حصے ہوئے اور میرے 3 بیٹیوں کے 3 حصے ہوئے، ہم لوگ 1 گائے ذبح کر 5 کا جو ہے وہ ہم عقیقہ کریں گے۔ یہ صحیح نہیں، یہ قربانی میں صحیح ہے، عقیقے میں نہیں۔ عقیقے میں پورا 1 جانور ذبح ہونا چاہیے اس بچے کے نام کا۔ اچھا، اگر پورے 1 جانور بچے کے نام پر ذبح ہونا چاہیے تو کیا 1 اونٹ یا 1 گائے یا بیل ذبح کی جا سکتی ہے؟ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ افضل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ ہوتے ہوئے، گائے ہوتے ہوئے یا بیل ہوتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بکری یا مینڈے کو بتایا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اونٹ ذبح کرو یا گائے یا بیل ذبح کرو۔ تو یہاں پر افضل یہ ہے کہ ہم جو لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا جس جانور کے بارے میں آپ نے بات کیا ہے وہی عقیقے میں ذبح ہونا چاہیے۔ ہم اپنی عقل سے قربانی کے مسائل کو یہاں پر لے آئیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جس جگہ پر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اس جگہ پر آپ قربانی کے مسئلے کو یہاں پر سوچ سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس عقیقے کے حوالے سے مستقل دلیل موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شات کا لفظ استعمال کیا یا کبشن کا لفظ استعمال کیا۔ کبشن مینڈے کو کہتے ہیں، شاتن بکری کو کہتے ہیں۔ بکری سے مراد بکرا ہو یا بکری، دونوں بھی اس میں شامل ہے۔ اب کچھ مسائل میں آپ قربانی کے جانور پر عقیقے کے جانور کو قیاس کر سکتے ہیں، جیسے جس طرح سے قربانی کے جانور کو آپ بے عیب لاتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، لنگڑا نہیں ہوتا ہے، لولا نہیں ہوتا ہے، اندھا نہیں ہوتا ہے، کان کٹا ہوا نہیں ہوتا ہے، دبلا پتلا نہیں ہوتا ہے، تو ایسے ہی چیزیں آپ عقیقے میں لے کر آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک مریل قسم کا بکرا لے کر آئے، دبلا پتلا، چلنے نہیں آ رہا ہے، لنگڑا ہے اور کچھ اس میں دم خم نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بکرا آپ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں اس کو آپ اچھے سے اچھا لے کر آئیں، جیسا بے عیب کا جانور آپ قربانی میں لے کر آتے ہیں ایسے ہی جانور آپ عقیقے میں بھی لے کر آئیں گے۔ یہاں پر چونکہ دلیل نہیں ہے اس لیے آپ قربانی کے مسائل پر یہاں پر آپ اس کو قیاس
کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو چیز قربانی کے حوالے سے آپ یہاں پر دیکھیں گے، وہی چیز ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قربان جب عقیقے کا جانور آپ ذبح کر رہے ہوں تو اس کو کون ذبح کرے؟ جس طرح سے جس کی قربانی ہوتی ہے وہ ذبح کرے، یہ افضل ہے۔ اسی طرح سے جس بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے اس بچے کے والد کو چاہیے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرے، اور جانور کے ذبح کرنے میں وہی سب کچھ مسائل ہیں جو قربانی کے جانور میں ہیں۔ اب وہاں پر کیا چیز دعا کے طور پر پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ آپ جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و الیک ہذہ عقیقۃ فلان، بچے کا آپ نام لیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و الیک ہذہ عقیقۃ فلان۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ابھی ہم ایک چیز جو یہاں پر کہہ رہے تھے وہ یہ کہ عقیقہ کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اصل ذمہ دار تو باپ ہے۔ اگر باپ کی استطاعت نہیں ہے، مثال کے طور پر نانا کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، دادا کی طرف سے ہوتا ہے، چاچا کی طرف سے ہوتا ہے، ماموں کی طرف سے ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اہم چیز یہ کہ اس بچے کے نام سے ایک جانور، یا لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح ہو جانا چاہیے۔ اور پھر بچے کے اس گوشت، عقیقے کے گوشت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر بھی وہی چیز ہے جو قربانی کے گوشت میں ہم کرتے ہیں، یعنی اس کا ایک حصہ خود کھائیں پئیں اور ایک حصہ رشتہ داروں کو، دوست احباب میں تقسیم کریں، اور کچھ حصہ اس کا غریبوں اور مساکین پر تقسیم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ انسان اپنی خوشی میں معاشرے کے تمام افراد کو شامل رکھیں اور سب کو اس میں حاضر رکھیں۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ آیا اس عقیقے کے جانور کا جو گوشت ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے یا پکا کر کھلانا چاہیے؟ اس میں آپ آزاد ہیں۔ اسلام کا کام وہاں پر ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ نے جانور کو ذبح کر دیا، بچے کا عقیقہ ہو گیا۔ اب آپ کی مرضی، آپ کی استطاعت، آپ کی خوشی کہ آپ اس میں کتنا خوش ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی صرف گوشت کیوں بانٹوں، میں بلا کر کھلانا چاہتا ہوں، تو آپ بلائیں، کھلائیں، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس کھانے میں صرف مالدار اور آپ کے جان پہچان کے رشتہ دار ہی نہیں بلکہ کچھ غریب، غربا، مساکین، یتیم، بیوہ، ان لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کو اس کے ماں باپ نے عقیقہ نہیں کیا، یا اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں تھا، یا اس کے ماں باپ کی حیثیت نہیں تھی، یا حیثیت بھی تھی، اس کو پتہ بھی تھا لیکن جان بوجھ کر ٹالتا رہا، یہاں تک کہ بچہ خود کمانے کے لائق ہو گیا اور اسے اس بات کا پتہ چلا کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ عقیقہ نہ ہونے کی صورت میں بچہ وہ گروی ہوتا ہے۔ اب وہ اگر آدمی اپنا عقیقہ کرنا چاہیں تو جی بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عق عن نفسه بعد ما بعث نبیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد اپنا عقیقہ کیا، تو ایسی صورت میں ایک بڑا آدمی بھی اپنا عقیقہ اگر چاہیں، جس کو اس کے ماں باپ نے نہیں کیا یا اس کے کسی رشتہ دار نے بھی نہیں کیا، تو اس صورت میں وہ بڑا ہونے کے بعد اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا لیکن مر کر پیدا ہوا تو کیا اس کا عقیقہ ہونا چاہیے؟ کیا اس کا نام رکھنا چاہیے؟ تو علماء میں
اکثر و بیشتر علماء ان کے درمیان میں اختلاف ہے. علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول، جو عرب دنیا کے بہت معروف عالم رہے ہیں، بہت بڑے فقیہ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے رہ چکا ہو، 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر کیا کر دی جاتی ہے؟ روح پھونک دی جاتی ہے. حمل ٹھہرنے کے 4 مہینے کے بعد، 4 مہینے یعنی 120 دن، 120 دن کے بعد بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. اب بچہ مر کر پیدا ہوتا ہے تو کہا اس بچے کا نام بھی رکھنا چاہیے، اس بچے کا عقیقہ بھی ہونا چاہیے، اور اس بچے کو ایسے ہی لے جا کر دفنانا چاہیے جیسے ہم بڑے آدمی کو دفناتے ہیں. اگر وہ خاص کر عام طور پر 7 مہینے پورے ہو گئے، 8 مہینے پورا بچہ ہے، اس میں صرف روح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بچے کا بھی عقیقہ ہو جانا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھنا چاہیے کہ یہ بچہ کل قیامت میں میرے لیے شفاعت کا باعث بنے گا، اس بچے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سفارش کرے گا. اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ اگر کسی کا بچہ مر کر پیدا ہو یا پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس کو اور اس کی بیوی کو، دونوں کو بھی بچے کی خبر سنتے ہی پہلا لفظ الحمدللہ کہہ لینا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہہ لینا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں ذرا سا بھی ناراضگی کا یا غصے کا یا کوئی زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکلنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی کا باعث بنتا ہو. تو اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسے بچے کی روح نکال لی جاتی ہے، چاہے ابتدائی دنوں میں ہو یا پیدائش کے فوراً بعد ہو، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں، کیا تم نے میرے بندے کے لخت جگر کو اس سے چھین کر لائے؟ کیا تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے واپس سے لائے؟ تو کہتے کہ ہاں اے اللہ، تیرا حکم تھا، ہم نے کر دیا. تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے بندے نے تیری تعریف کی، الحمدللہ کہہ کر خاموش رہا. تو کہا اچھا، میرے بندے نے الحمدللہ کہا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو، تعریف کا گھر، اور اس کے نام اس گھر کو کر دو. تو لینے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ جو اس کی امانت تھی لے لیا، لیکن دینے کے لیے میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں ایک گھر دیا. لہٰذا اگر بچہ پیدائشی طور پر مر کر پیدا ہو یا پیدا ہو کر فوراً مر جائے تو انسان کو چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پتہ نہیں اس میں کیا مضمر ہے کہ اس نے دے کر واپس لے لیا. تو اس تمام صورت میں جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ کہ اگر کوئی بچہ مر کر پیدا ہوا ہو، 7 مہینے 8 مہینے کا بھی بچہ پورا بچہ بن چکا تھا، تو ایسی صورت میں اس بچے کو کفن بھی پہنانا چاہیے، اور اس کو کوئی ضروری نہیں کہ لوگوں کو جمع کرے، سب کچھ کرے، لیکن جیسا ایک میت کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر کر عزت اور احترام کے ساتھ اس بچے کو دفنانا چاہیے. بعض اوقات کیا کرتے ہیں، وہ ایک لوتھڑا سمجھ کر لوگ اس کو جا کر ایسے ہی چھوڑ آتے. نہیں، وہ بچہ تقریباً 7 مہینے 8 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کامل ہو چکا ہے تقریباً، کیونکہ بعض بچے 7ویں مہینے میں بھی پیدا ہوتے ہیں. تو ایسی تمام صورتوں میں اس بچے کے ساتھ احترام کا معاملہ، یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ کی جانی چاہیے، حتیٰ کہ اس کا نام بھی رکھ لینا چاہیے. تو یہ کچھ مسائل تھے جو بچے کی پیدائش کے موقع پر کیے جانے والے کام تھے.
تو مجھے اور آپ کو یہ تمام چیزیں اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو بتانا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔